السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک سورۃ الذاریات میں ارشاد فرمایا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین۔ یاد کراتے رہا کریں، یاد کرانے کا مومنوں کو ہی فائدہ ہوتا ہے۔ چلیں آج ہم ایک بات کرتے ہیں جو ہم سب کو یاد رکھنی ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک سورہ نحل آیت نمبر 125 میں فرمایا، ادعو الی سبیل ربک، اپنے رب کے راہ کی طرف دعوت دو۔ اب دیکھیں قرآن میں قرآن کا ہر لفظ بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ تو اسی طرح ادعو قرآن پاک میں یہ جو لفظ ہے دعوت کا، پہلے ہم اس کو سمجھتے ہیں۔ جیسے ہم کسی کو اپنے گھر دعوت پر انوائٹ کریں تو ہوتا کیا ہے، جس کو دعوت کی جاتی ہے، جس کو انوائٹ کیا جاتا ہے، اسے معلوم ہوتا ہے مجھے بلایا جا رہا ہے، میری عزت ہے، میں وہاں جا کر محفوظ رہوں گا، مجھ پر کسی قسم کی تنقید نہیں کی جائے گی۔ اسی طرح ہمیں بھی اللہ کی طرف سے ایسے ہی دعوت دینی ہے تاکہ سامنے والا، سننے والا اور اللہ کی طرف خود آئے۔ مگر ہماری دعوتیں، ہماری انویٹیشنز کیسی ہیں؟ ہم لوگوں کے انوائٹ کرتے ہیں اور ایسی باتیں کر جاتے ہیں کہ لوگوں کے دل سخت ہو جاتے ہیں، اور وہ پھر ملا حضرات کے پاس بیٹھنا اچھا ہی نہیں سمجھتے، پھر ان کی خامیاں نکالتے ہیں کہ یہ تم یہ نہیں کر رہے، تم فلاں کر رہے ہو، تم جہنم میں جاؤ گے۔ ہم ہر کسی پر فتویٰ لگانے کی کوشش کرتے ہیں، اور پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ دعوت ہے۔ نہیں، یہ دعوت نہیں ہے۔ پہلی بات، دعوت یہ ہے کہ جس سے دل اللہ کی طرف مائل ہو۔ ادعو الی سبیل ربک، دعوت میں کوئی تبھی آتا ہے جب جان پہچان ہو، دوستی ہو، کوئی تعلق ہو، پھر دعوت کو قبول کی جاتی ہے۔ اب جب رب کی راہ کی طرف دعوت دینی ہے تو پھر ہمیں کیا طریقہ اختیار کرنا ہے؟ ہمیں بھرپور محبت، اگلے بندے کو رسپیکٹ دینی ہے تاکہ وہ آپ کے ساتھ رب کی راہ، رب کی دعوت کو، رب کے راستے کو آپ کے ساتھ جوائن کر لے۔ ابھی نہ آپ اس منزل پر پہنچے ہو اور نہ ہی دعوت دینے والا۔ پھر اللہ رب العزت نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی کہلوا دیا، سورہ یوسف آیت نمبر 108، تم فرماؤ یہ میری راہ ہے، اللہ کی طرف بلاتا ہوں میں۔ یہ بات یاد رکھنی ہے کہ یہ ایک راستہ ہے جس پر چلتے چلتے آپ نے اور میں نے دوسروں کو دعوت دے کر اپنے ساتھ چلانا ہے، اپنے ساتھ لے کر رب کے راستے پر، رب کی راہ میں جانا ہے۔ اور اس راستے میں ہر ایک کی رفتار الگ ہے۔ اب ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اگر کوئی شروع کرے تو جہاں ہم ہیں وہاں سے وہ شروع کرے، وہ جہاں ہے اس نے وہاں سے پہلا قدم لینا ہے۔ اور اگر کسی نے آپ کی بات سن کر اس سفر کی تیاریاں بھی شروع کر گئی تو یہ بھی ایک بہت بڑی پروگرس ہے، اور اصل تبدیلی اندر سے ہوتی ہے۔ ہم بس باہر کی تبدیلی کی فکر کرتے رہتے ہیں، اور اللہ یہی چاہتا ہے کہ ہر انسان اللہ سے ملنے کے لیے تیار ہو۔ اس لیے ہم نے یہ یاد رکھنا ہے کہ اصل جنگ دل کی ہے۔ کسی کو اللہ کی طرف دعوت دینی ہے تو محبت سے دینی ہے، اور یہ یاد رکھنا ہے کہ یہ ایک راستہ ہے جس پر آپ نے دوسروں کو لے کر چلنا ہے۔ وہ جہاں سے بھی شروع کریں آپ نے ان کا ساتھ دینا ہے۔ اللہ ہم سب کو اس راستے پر چلنے کی اور دوسروں کو بھی ساتھ لے کر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔